یا ایھا الذین آمنوا، ایک اور خطاب، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہونے لگے نماز کے لیے، دو ہی حالتیں ہوگی، یا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو وضو کرنا مستحب ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو وضو کرنا فرض ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، دھو ڈالو چہروں کو اور ہاتھوں کو کونیوں تک، یعنی چہروں کو تو پورا دھو اور ہاتھوں کو کونیوں تک۔ وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پیروں کا، الی الکعبین، ٹخنوں تک، یعنی سروں کا مسح کرو اور پیروں کو دھو لو، لیکن مسح پر عطف اس لیے ہے کہ پیر عموماً ٹخنوں کے آس پاس سوکھا رہ جاتا ہے، تو فرمایا کہ غسل کر لو وضو کی طرح اور مسح کر لو رؤوس کی طرح، یعنی اس کا دلک بھی کرو، دلک، کہ پیر اچھی طرح چکنا ہو جائے، پانی پہنچ جائے۔ قرات میں مباحثہ امامیہ اثنا عشریہ سے اہل سنت کا معروف ہے۔ اعضاء اربعہ وضو کے اندر مغسول اور ممسوح ہے، تین اعضاء مغسول ہیں، وجوہ، ایدی اور ارجل، اور ایک عضو ممسوح ہے اور وہ ہے رؤوس۔ قرآن کریم کے سجے کے لیے چونکہ کعبین میں نون ہے اس لیے اس کو مؤخر فرمایا، یہ ایک اعجاز ہے۔ تشکرون، تعلمون، یہ تمام کے تمام سجے واقع ہوتے ہیں، اور جر الجوار کی قانون بھی ذکر کی گئی ہے، جر الجوار کا قاعدہ اور قانون بھی بتایا گیا ہے، جس کو تھوڑا بات سمجھتے ہیں۔ علامہ آلوسی بغدادی نے اور حضرت الاستاذ مولانا بنوری نے یہاں مذاہب نقل کیے ہیں، لکھا ہے کہ ابن جریر جو ہے وہ غسل رجلین کے بجائے مسح رجلین کا قائل ہے، اور پھر فرمایا ابن جریر دو ہے، دونوں مفسر ہے، دونوں مورخ ہے، ایک اہل سنت ہے، ایک رافضی ہے، بالکل کمزور بات ہے، کوئی دنیا میں دوسرا کی ہے ہی نہیں، ایک ہی ابن جریر ہے، صاحب التفسیر اور صاحب التاریخ، اور امام ہے اہل سنت کا، اور کوئی رفض نہیں ہے اس میں۔ غلط مشہور ہوا ہے کہ ابن جریر ممکن ہے، ابن جریر تو غسل و مسح دونوں کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں پیر عموماً سوکھے رہ جاتے ہیں، غسل کے ساتھ مسح بھی ہو، اور یہ حکمت بتاتے ہیں کہ یہ وامسحوا برؤوسکم کے بعد کیوں ہے۔ اے ایمان والو، جب کھڑے ہونے لگے نماز کے لیے، یہ نماز کا ارادہ کرو، بس دھو ڈالو چہروں کو، چہرے کا حد معلوم ہے، وَأَيْدِيَكُمْ، اور ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک، کونیاں شامل ہو گئی، غائب و غایا میں شامل ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو سروں کا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 1/4 حصہ کافی ہے فرضیت کے لیے، اور کل سر کا مسح کرنا افضل ہے۔ امام مالک کے نزدیک با زائدہ ہے، وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ ہے، پورے سر کا مسح فرض ہے۔ احمد کی 4 روایتیں ہیں مع کل احد، اور امام شافعی کے نزدیک با تبعیضیہ ہے، با تبعیضیہ ہے، یعنی وَامْسَحُوا مِن رُؤُوسِكُمْ وَلَوْ كَانَتْ 3 شعرات، اگر کہ 3 بال کیوں نہ ہو، مسح ہو جائے۔ احناف کہتے ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا بیان مجمل تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناسیہ کا مسح فرمایا ہے، وہ اس کے لیے مفسر ہے، لیکن یہ بات تو حنفیہ نے بھی تسلیم کیا کہ یہاں پر با تبعیض کے معنی میں ہے۔ اللہ، میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ با کہاں با کے معنی میں آتا ہے۔ کوئٹہ میں ایک کتابوں کی دکان میں بیٹھا تھا، یوسف زلیخا سامنے شیشے میں رکھی ہوئی تھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، میں نے کہا لے کہ تو مما اوحینا کے معنی ہے، تو سورۃ یوسف کے اندر یہاں جو با ہے یہ من کے معنی ہے۔
اے ایمان والو جب کھڑے ہونے لگے نماز کے لیے، بعض لوگ کہتے ہیں جی کھڑے ہو گئے نماز ہی پڑھی تھی، وہ ٹھیک ہے لیکن وضو کر کے پڑھو. فاغسلوا وجوہکم، پر دھو ڈالو اپنے چہروں کو، وایدیکم اور ہاتھوں کو، الی المرافق، اصل میں ید کا اطلاق رؤوس الاصابع سے آباد تک، یاد ہے کہ یاد ہے تو اس کی حد ضروری تھی. اور وجہ ما یواجہہ کا، یہاں پیشانی کے شروع سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور کان کے لو سے لے کر دوسرے تک، یہ پورا چہرہ ہے ما یواجہہ، جو سامنے سامنے آ رہا. اور جس کی داڑھی گنی ہے اوپر سے دھو لینا کافی ہے، اور جس کی ہلکی ہے وہ اندر پانی ڈالے گا. یوصل الماء الی البشرہ، شرح وقایہ اور ہدایہ میں تفصیلات موجود ہیں. اور جس کی داڑھی ہے ہی نہیں وہ جیسے چاہے پانی گھمائے کرائے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر ہو تم جنوبی، جنابت پر حیض اور نفاس بھی قیاس ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے. فَطَّهَّرُوا، پس اچھی طرح نہاؤ. اتحار مبالغہ کا صیغہ ہے. اس وجہ سے حنفیہ کے نزدیک غسل فرض میں 3 فرض ہو گئے، یعنی مضمضہ، استنشاق و غسل سائر البدن. نور رضا نے کیا بتایا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط، یا آگیا کوئی تم میں سے قضاء حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم چھو چکے عورتوں کو. لامس کے 2 معنی ہیں، ایک حقیقی ہاتھ لگانا، بوسہ لینا، وہ مراد نہیں. دوسرا مجازی، یعنی کنایہ عن الجماع. جب مجازی معنی متعین ہو گیا تو حقیقت متعذرہ و محجورہ ہو گئی. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پایا نہیں تم نے پانی. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس تیمم کر لو پاک زمینی چیز پر. اور جنوبی بھی تیمم کرے، حائض اور نفسا بھی تیمم کرے. کیوں؟ پانی نہیں ہے، پاکی کا وقت آ گیا ہے. جنوبی جنابت سے فارغ پاک ہو سکتا ہے، اور حائض اور نفسا کے جب خون رک جائے، دن گزر جائے اور پانی ہے ہی نہیں وہاں، تو بے شک تیمم کر کے پاک صاف ہو جائے. تیمم کیسے کرے گا اور کرے گی؟ تیمم اسی طرح ہے جیسے وضو کے لیے ہے، صرف نیت کا فرق ہے. نیت بڑی کر لے تو تیمم جنابت کا بھی ہو جائے گا، حیض و نفاس کا بھی. اور نیت صرف رفع حدث کا کر لے تو بے وضوئی دور ہو جائے گی. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پس مسح کرو اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور ہاتھوں کو اس میں سے، یعنی مٹی کی چیز میں سے. یا اللہ، 4 اعضاء تھے نا، تو اب اس تیمم کی رخصت میں 2 رہ گئے، صرف چہرہ، ہاتھ، بس سر اور پیر معاف ہو گئے.